یہاں پر اپنی پارٹی کی طرف سے اس منظر نامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں MKM پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، اور اس فائنینشیل ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے، اس کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے، اس کی ابتدا ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ، برا نہیں ماننا ہے کسی نے، میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس یہ عقل کل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، نہیں، اس کے اندر ڈیبیٹ ہے، بات ہے، لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ جو 78,000 ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں، عوام سے، اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام MPAs، تمام MNAs، تمام سینیٹرز، فضل الرحمان صاحب اور سارے لوگ، جی سوری، الطاف حسین صاحب، جی بالکل، وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ تو تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں، فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ 78,000 ارب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر 1,000 ارب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے 1,000 ارب روپے اپنی جیبوں سے جمع کرایا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں، زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں، اور جو ہے وہ رائیونڈ والا گھر دے دیں، ایک عطیہ کر دیں پاکستان کو۔ اور یہ ہاؤس، یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام MPAs، تمام سینیٹرز، تمام وزراء، سب لوگ 25% ہم یہ عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ریٹائرڈ اور تمام فوجی افسران، تمام حاضر جرنیل 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں، اور یہ سب لوگ، جرنیل، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1,000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں۔ سر، اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا، خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے 78,000 روپے پورے کر دیں گے۔ ہم 1,000 ارب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں، 1,000 ارب روپے اپنے پاس سے جمع کریں۔ پاکستان کے لوگ یہ 78,000 ارب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر، اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے۔ ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، ان کے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، وہ خود بھی کچھ قربان کر رہے ہیں۔ جب ان کو یہ نظر آ جائے گا، پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، ان کے پاس آج جو کچھ ہے، یہ پاکستان اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا قرض ہے، جس سے ملک بالکل بحران کا شکار ہو گیا ہے، اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی فیکٹریاں، لوگوں کے گھر، اسکول، کالج ملک میں ایسے حالات ہوں گے، نیشنلائز کر دیا، لے لیا ان سے۔ میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا، میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں، میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں، اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے۔ نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے، نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے، نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25% اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں، یہ بھی غریب نہیں ہوں گے۔ اور اسی ملک سے کمایا ہے، کیا مسئلہ ہے، دوبارہ کما لیں گے۔ بھائی اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے، خدا نخواستہ، اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے، اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم۔ تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ 78,000 ارب کا قرض نہیں ہے، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے۔ وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا، لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں، جس سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے یہاں پر۔ ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے، غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ، اچھے نمبر دے دیں، آپ اگر اپنے عمل کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے، لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں، لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے؟ اچھا پھر آپ دیتے کیا ان کو، جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ پینے کا پانی، جیسے جس شہر سے میرا تعلق ہے، پینے کا پانی ہم 99% خرید کر پیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ
स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है, हम लोगों को पानी दे नहीं रहे, लोगों का इलाज कर नहीं रहे, स्कूलिंग दे नहीं रहे, हम बिजली दे नहीं रहे, हम सिक्योरिटी दे नहीं रहे। तो भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासतें ये देती हैं वो टैक्स मांगती हैं, जब हम ये उन्हें दे नहीं रहे तो हम उनसे लेने की बात क्या करें। हमें इस माशी इमरजेंसी को लागू करना चाहिए और यहां से शुरुआत करनी चाहिए। सर, मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निजाम को खत्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए। मैंने पहले भी इस ऐवान में सूरह बकरा से कोट की और मफहूम था, अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकोनॉमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकोनॉमी को मिटाएगा। हम कितनी ही इकदाम कर लें, हम अल्लाह से नहीं जी सकते। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा? वो नहीं हार सकता ये जंग इस पाकिस्तान में आके। कोई पहला कदम तो उठाते हम। अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निजाम में, हम एक लफ्ज अदा नहीं करते। 2022 से शेद कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये खत्म होना था, एक लफ्ज उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इसी हवाले से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में सूद की हुर्मत बयान करने के बाद अगली आयत में हुर्मत सूद का हुक्म ना मानने वालों को काफिर कहा गया है सर। और मैं आपके सामने ये कोट करता हूं कि उसका तर्जुमा पढ़ता हूं, ऐ ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अगली आयत है, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सर, मतलब एक जुमला नहीं है कि भाई हाँ हम कोशिश करेंगे। भाई आप IMF को चलो अभी आप मना नहीं कर सकते, ये जो लोकल बैंक्स को आप 7,000 अरब रुपए दे रहे हैं, इनको तो आप रोक सकते हैं, इनसे तो आप बात कर सकते हैं। ये सूद का निजाम हमारे यहाँ जब तक चलेगा, हम जितनी भी अच्छी स्पीचेस कर लें, हम अल्लाह को राजी करें, अपने साथ खड़ा करें, सर उनसे अल्लाह से जंग। हम IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड नहीं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद कर देगा। हम अल्लाह से अलाइंड होने की बात नहीं, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, पहले IMF को मनाते हैं। IMF को हमने मना रखा है, अल्लाह को मनाने की हम जो है वो बात हमें करते हुए थोड़ी सी जो है वो हमें डर लगता है इस हवाले से।